ناظرین، بڑی اہم خبروں کے ساتھ، بڑی مختلف خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوحہ میں، قطر میں جو مخبری کرنے والے کون تھے اس وفد کی اصل جگہ کے، کہ یہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کس نے مخبری کی، اور اس مخبری کے باوجود یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کو بچا کے کون لے گیا، بچانے والا کون تھا؟ مارنے والا تو اسرائیل تھا، اور بتانے والا کون تھا، اور بچانے والا کون تھا؟ اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب کیا ہوگا، عرب کیا کریں گے، اور اسرائیل اگلا بڑا اقدام کہاں کر سکتا ہے، اور وہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کتنا بڑا مسئلہ بنے گا، کتنی بڑی وہ جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ اور فرانس میں جو احتجاج ہو رہا ہے، جس طریقے کا احتجاج ہو رہا ہے، وہ نیپال کی طرز کا احتجاج ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اور اسپین نے بہت زبردست پوزیشن لی ہے، نیوزی لینڈ میں نے بھی لی ہے، اور بھی کچھ مغربی ملک اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ان سب خبروں کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو نیپال میں جو کچھ ہو رہا تھا، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو غدر مچانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے غدر مچایا ہے، میں رولنگ ایلیٹ کا حامی نہیں ہوں، میں اس بات کا بالکل کسی طرح بھی ساتھ نہیں دے سکتا کہ کوئی بھی حکمران یا رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ وسائل پر قبضہ کرے اور عوام کو محروم رکھے، لیکن جو بے سمت کی ڈائریکٹیو لیس جو غدر ہوتا ہے، جو احتجاج ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی وائلنٹ ہو جاتا ہے جتنا وہاں پہ ہو گیا ہے۔ نیپال میں کوئی چیز ان مظاہرین کے سامنے نہیں ٹھہر پا رہی، ہر چیز کو یہ آگ لگاتے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ اب وہاں کے آرمی چیف اشوک سگیڈل جو ہیں، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ کیا یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو جین زی ہے، ان کو کیا ملے گا؟ فوج آئے گی، فوج آ کے کچھ عرصہ تھپکی دے گی ان لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور کوئی اور آگے حکومت کرے گا۔ تو جتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کا ازالہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں پہ خوش ہونے والوں کو اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، دونوں طرف، حکمرانوں کو بھی اور جو افراتفری انتشار چاہتے ہیں ان کو بھی۔ اب فرانس میں بھی ایسا ہی ایک سین چل رہا ہے، فرانس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، جو سامنے آ رہا ہے اس کو جلاتے جا رہے ہیں۔ تو دراصل اس کے پیچھے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ میں نے بالکل وہاں سے اندر سے خبر نکالی ہے کہ یہودی لابی ہے، کیونکہ فرانس کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ مسلسل فلسطینیوں کی حمایت کر رہا تھا، اور وہ ٹو نیشن جو پالیسی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو باقی دنیا بھی چاہتی ہے کہ فلسطین کی ایک ریاست ہونی چاہیے، اس کا وہ بڑا سٹرونگ حامی تھا۔ اس کو سزا دینے کے لیے، میکرون کو سزا دینے کے لیے یہودی لابی نے یہ ساری جو آگ لگائی ہے۔ اس کے آگے ایکٹرز جو بھی ہوں گے، ایکٹرز آپ کو مختلف نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے اصل سازش جو ہے وہ ان کی ہے۔ تو اس لیے اب خبردار کیا جا رہا ہے اسپین کو بھی، نیوزی لینڈ کو بھی، کینیڈا کو بھی، کہ انہوں نے بھی ایک خاص پوزیشن لے لی ہے اسرائیل کے خلاف۔ اسپین نے تو اب اسپین کے حوالے سے تو اس نے تو یہ یہاں تک سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کیوں نہ اس کی جو ٹیمیں ہیں، اسرائیل کی جو سپورٹس ٹیمیں ہوتی ہیں مختلف ایونٹس میں، اس پر پابندی لگائی جائے۔ اور اسپین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یورو ویژن میں اگر اسرائیل نے آیا تو اسپین اس کا بائیکاٹ کرے گا۔ تو نیوزی لینڈ جو ہے نا، وہ بھی اسی طرح کی کچھ پابندیوں کا سوچ رہا ہے، اور کینیڈا بھی سوچ رہا ہے۔ تو ان ملکوں میں بھی انتشار پھیل سکتا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ جہاں جہاں انتشار پھیل رہا ہے، جہاں جہاں غدر ہو رہا ہے، جہاں آگ لگ رہی ہے، جہاں پہ لوگ اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں،
اس کے پیچھے امریکہ اور زائنسٹ ہیں، اس کے پیچھے یہودی لابی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ قطر کے ساتھ ہوا کیا اور قطر میں مخبری کس نے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ عربوں کا ایک ٹیسٹ تھا۔ قطر پہ حملہ دراصل پورے گلف پہ حملہ ہے، اور انہوں نے ٹیسٹ مارا ہے کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے۔ نکلنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا۔ مطلب میں آپ کو پہلے بھی ان کی اسٹرینتھ بتا چکا ہوں، اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ قطر کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر ہے۔ اتنا سا شہر ہے، 15 ارب ڈالر اس کا دفاعی بجٹ ہے، اور جدید ترین اس کے پاس جہاز ہیں۔ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جس کے پاس 4.5 جنریشن کے 3 طرح کے جہاز ہیں۔ کسی ایئر فورس کے پاس مختلف یعنی کہ اتنے جدید جہاز مختلف کمپنیوں کے نہیں ہیں۔ جیسے کہ اس کے پاس 36 رفال طیارے ہیں، اور یہ بھی جنگی طیارے ہیں، یہ بھی 4.5 جنریشن ہے، اور 35 FA-15Q ہے، امریکی طیارے ہیں، یہ بھی 4.5 جدید طیارے ہیں، اور 24 اس کے پاس یورو فائٹر ٹائفون ہے، اور تھارڈ اس کے پاس سسٹم ہے، جدید ترین بحری بیڑا ہے، اور اویکس کا سسٹم بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل آیا، اور اسرائیل کا جو روٹ ہے وہ 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ وایا سعودی عرب آیا، یا وہ وایا یمن آیا اور بحرین آیا ہے۔ ان ملکوں کی جو راڈارز ہیں وہ نہیں پکڑ سکے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنا وہ خاموشی سے اور اتنا چھپ کے آیا، اس نے F-35 یوز کیے ہیں جہاز، کہ اس کو وہ نہیں پکڑ سکا، اور سمندر میں اس کی ری فیولنگ ہوئی ہے۔ اس میں امریکی اور برطانوی طیاروں نے اس کے جہازوں کی ری فیولنگ کی ہے۔ تو یہ ٹیسٹر تھا، کوئی عرب کیا کر لے گا یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو مخبر تھے وہ انڈینز تھے، را کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ، را کے جو بیسیکلی موساد کے ایجنٹ ہیں۔ دیکھیں ایران میں بھی یہی ہوا تھا۔ ایران میں بھی جو سائنسدان اور جو فوجی قیادت اور باقی لوگوں کو مارا گیا، تو اس میں بنیادی طور پہ جو انڈین ہیں، جو ان کی مختلف کمپنیوں میں اور خاص طور پہ کمیونیکیشن کے نظام میں ان کے جو ملازم تھے، اور پھر چابہار کے ایئرپورٹ کے جو پورٹ ہے، ان کی بندرگاہ ہے، اس کی آڑ میں جو وہاں گئے ہوئے تھے، ان جاسوسوں نے ہی وہاں پہ موساد کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اور اسی طرح اب یہ جو قطر ہے، وہاں پہ بھی جو موجود موساد کے انڈین ایجنٹ ہیں جو بھارتی ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اب کوئی سنا ہے کہ 2 یا 3 یا کتنے لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قطر نے 8 بھارتیوں کو سزائے موت سنائی تھی جاسوسی کے الزام میں، اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں چھوڑا۔ 8,50,000 بھارتی جو ہیں وہ قطر میں کام کرتے ہیں، اور یہ صرف قطر ہی نہیں ہے، سعودی عرب، بحرین، اور کون سا ایسا کویت، کون سا ایسا ملک ہے گلف کا کہ جہاں پہ بھارتیوں کی بڑی تعداد نہیں ہے۔ اور یہ سارے تو نہیں، لیکن ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں موساد اس کو اپنا ایجنٹ بنا لیتی ہے، اور ان کو را کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ را جو ہے وہ اپنے بندے جو ہے وہ ان کو دیتی ہے۔ تو یہ اس لیے میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو چکی ہیں ماضی میں بھی، اور اب بھی دیکھیں کہ جو اسرائیل کا سب سے بنیاد پرست وزیر ہے، وزیر خزانہ سموٹرچ، وہ اس وقت انڈیا کے دورے پہ ہے، اور وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے لفظ ہیں کہ ہم یعنی کہ وی ہیو کامن فرینڈس اینڈ وی ہیو کامن اینیمیز، یعنی کہ بھارت اور اسرائیل کے دوست اور دشمن مشترک ہیں۔ تو ہم تو بھارت کے دشمن ہیں، بھارت ہمارا دشمن ہے، بھارت ہمیں دشمن سمجھتا ہے، اس کا مطلب اسرائیل بھی ہمیں، تو وہ تو ہے۔ تو وہ دیکھیں کہ وہاں پہ آگے، اور اس کے خلاف کیرالا کے وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ ایسے بندے کو جو جینوسائیڈ کا حامی ہے، جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی، اس کی آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اور اس پہ جے شنکر نے اس کو کھری کھری سنائی ہے اس وزیر اعلیٰ کو۔
تو یہ بھارت کا اور اسرائیل کا یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر بچانے والے جو تھے وہ تھا ترکی کی انٹیلیجنس۔ یہ جو فلسطینی وفد تھا غزہ سے آیا ہوا حماس کا، ان لوگوں کو ٹرکش انٹیلیجنس نے بچایا اور ان کو وہاں سے نکالا، اور وہ فون سیٹ وہاں چھوڑ گئے اور جا کے وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو وہاں پہ کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے شہید جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ اب یہ ٹرکش انٹیلیجنس کو پہلے سے پتہ تھا، انہوں نے 1 مہینہ پہلے بھی ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ کو قطر میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور قطر نے، یہ دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے، قطر نے اسرائیل اور امریکہ سے یہ وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ قطر کے اندر حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن انہوں نے بنایا۔ تو یہ تو ان کے جھوٹے ہونے کا اور بے اعتبارے ہونے کا، اسرائیل تو ہے ہی ہے، امریکہ کے بے اعتبارے ہونے کا یہ لیول ہے، اور انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے۔ اچھا، اب یہ اگلا اس نے ابھی نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اچھا، اب یہ قیادت آئی تھی ترکی سے، یہ جو لوگ ہیں یہ ترکی سے ادھر آئے تھے۔ اب اس نے ترکی میں جا کے تو ان کو پہلے نشانہ نہیں بنایا، پہلے تو اس نے عربوں کو ٹیسٹر مارا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بڑا خطرہ ہے اس میں کہ وہ شاید ترکی میں کوئی بہانہ بنا کر حملہ کرے گا، لیکن ترکی اب ہلکا نہیں آئے گا، ترکی ہلکا ہے ہی نہیں۔ جس طرح سے اس کی ایئر فورس ہے اور جس طرح سے اس کی ملٹری مائٹ ہے، ٹھیک ہے کہ شام میں اس نے اس کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شام میں وہ ڈائریکٹ خود تو ہے نہیں ترکی، اس کے باوجود وہ اس کو تنگ کر رہا ہے اور اس کو بار بار زچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوشش کی ترکی پہ حملے کی تو ترکی جو ہے وہ اس کو ترکی بترکی جواب دے گا، اور اس کے چانسز بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ قطر نے یہ فیصلہ ضرور کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اب اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا، اور اس کو گیس کی سپلائی LNG RLNG جو ہے وہ اس کو بند کر دے گا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ بھارت نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی، قطر پر حملے پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو ان کا بیان آیا ہے۔ روس اور چین نے اس کی سخت مذمت کر دی ہے، اور ان کی مذمت جو ہے وہ تو سخت ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ مذمت کرتا ہوا اس میں نظر نہیں آیا۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، اور اس میں اسرائیل کا جو اگلا نشانہ وہ ترکی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اپنا دشمن پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ہم میں ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے، لیکن کسی بڑے امتحان میں جانے سے اللہ ہمیں بچائے، اور باقی تمام مسلمان ملک جو ہیں ان میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اجازت دیجیے۔